آج ہم موجود ہیں خانوادہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور دستہ سیف الملوک کی دوسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں میرے ساتھ یعنی گلبہار احمد کے ساتھ موجود ہیں میاں محمد افضل صاحب کی زوجہ محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ میاں محمد بخش صاحب کی تصنیف سفر العشق کا قصہ سیف الملوک دنیا کے مشہور اور معروف قصوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کئی دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دستہ سیف الملوک کے حوالے سے پہلی قسط سیف الملوک شناسی کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس سلسلے کی دوسری قسط پیشے کے لیے ہے۔ آج ہمارا موضوع سیف الملوک ہے اور اس کا مختصر تعارف کہ سیف کون ہے اور ملوک کون ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوسری قسط میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور لوگوں نے پہلے ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور ان کی یہ تمنا ہے اور بہت لوگوں کی فرمائش بھی ہے کہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ تو آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج ہمیں سیف الملوک کے حوالے سے آپ کیا ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں اور اس کا کیا تعارف ہے اور اس حوالے سے آپ کیا ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوئے پاسے اوہ مال کھلویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رب العزت کا کروڑ شکر کہ اس کی عطا اور اس کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ حصول علم کا یہ ذریعہ نصیب کیا۔ دلی دعا ہے کہ مولا کریم عدالت نیوز کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دین مبین کی اشاعت کے لیے جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو علم حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بار بار اس کا ذکر آیا ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو معرفت الہی اور فیض نبوت سے فیضیاب ہونے والے اللہ کے مقبول بندوں اور برگزیدہ ہستیوں نے بھی حصول علم کو عبادت کہا ہے۔ بے شک۔ تو اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے، ہر وہ ذریعہ جس سے جتنا ممکن ہو سکے علم حاصل ہو، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی یہی کوشش ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ بالکل، یہ سیف الملوک شناسی کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک علم کے حصول کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس سے نہ صرف ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام بھی بلکہ ہمارے لیے بھی یہ ایک سیف الملوک شناسی کا بہت سعادت ہوگی اور ہمیں علم نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ تو سیف الملوک کا مختصر تعارف اور سرسری سا جائزہ۔ تشریح تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں کہ ساری زندگی انسان لگا رہے تو وہ بس چلتی جاتی ہے، لیکن اس کا کوشش کریں گے کہ مختصر سے مختصر اس کا انشاءاللہ تعارف ہو۔ تو سیف ملوک کون ہے اور سیف ملوک کے کیا معنی ہیں؟ سیف کے معنی تلوار اور ملوک کے معنی ہے ملک۔ ملک جو ہوتا ہے بادشاہ، تو ملک کی جمع ملوک، سیف ملوک یعنی بادشاہوں کی تلوار۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہر بادشاہ کی اپنی اپنی تلوار ہوتی ہے۔ وہ کون سی ایسی تلوار ہے جو ہر بادشاہ کی تلوار ایک ہی ہے؟ بادشاہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو نبوت کی تلوار عطا ہوئی، جس سے وہ احکام الہی کو عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ تو نبی اور مرسل تو بہت ہوئے، تلوار نبوت، تلوار رسالت ایک ہی تھی۔ اسی طرح ختم نبوت کے بعد فیض نبوت سے فیضیاب ہو کر وہ برگزیدہ ہستیاں جو بلندی درجات میں اس مقام پر فائز ہو جاتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن میری اطاعت اور میری محبت میں قربان ہو کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ اس کے ہاتھ، میری آنکھیں اس کی آنکھیں، میری نظر اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو وہ طالب سے مطلوب ہو جاتا ہے اور محب سے محبوب ہو جاتا ہے، جس سے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کون کہاوے، جس تے اپنا آپ گواوے آپ او بن جاوے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے پھر اس کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے اور وہ دریا ہی کہلاتا ہے۔ پھر اس مقبول بندے کو ولایت کی تلوار عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ولایت کی تلوار عطا ہوتی ہے۔ ولی اللہ بہت ہوتے ہیں لیکن تلوار ولایت ایک ہی ہے۔
اس کے بعد شہداء اور صالحین کا طبقہ ہوتا ہے، انہیں بھی اسی فیض سے فقر کی تلوار عطا ہوتی ہے. پھر یہ اللہ والے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے اسی تلوار سے اسے سفر عشق کی منازل طے کرتے ہیں، اور پھر اس تلوار کے رستے میں آنے والی تمام آفات و بلیات کو سر کرتی ہے. اور یہ تو تھا مختصر سا تعارف کہ وہ سیف کیا اور ملوک کیا ہے. اچھا، اس کا مختصر تعارف یعنی کہ جو میں سمجھاؤں کہ یہی ہے کہ سیف سے مراد تلوار ہوئی اور ملوک سے بادشاہ، یعنی بادشاہوں کی تلوار. یہ تو ہو گیا اس کا مختصر تعارف. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اس مصنوی کو سفر العشق کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ مجازی عشق کے گرد گھومتی ہے یا حقیقی عشق کے گرد؟ تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات مجازی رمز حقانی ون بنا دی کاٹھی، سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی. اصل میں اس کتاب کا نام سفر العشق ہے. بات مجازی اور رمز حقانی یعنی ظاہر عشق مجازی ہے اور اندر خانہ عشق حقیقی ہے. تو ون بنا دی کاٹھی یعنی مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ طلب قصے دی اسی سن قصہ خوش ہو سن، قصہ کہانی جو ہوتی ہے وہ والا قصہ کہانی. جنہ طلب قصے دی اسی سن قصہ خوش ہو سن، جنہ جاگ عشق دی سینے جاگ سویلے روسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہ سمجھائی ہے کہ جن کے اندر عشق کی چنگاری ہوگی وہ سحری کو جاگ کر اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور گریہ زاری کریں گے. یہ وہ یہاں یہ قصہ نہیں رہا، یہ کہانی بھی نہیں رہی اور قصہ بھی نہیں رہا، یہاں یہ سفر عشق شروع ہو گیا، سفر عشق شروع ہو گیا. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجازی اور حقیقی دونوں عاشقوں کے لیے سامان مہیا فرما دیا ہے تاکہ کوئی عاشق تصور پہ ایسا نہ رہ جائے. ہر طالب اپنے اپنے ذوق اپنی اپنی طلب کے مطابق فیض یاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو سیف چھپی وچ لاٹھی یعنی یہاں رموز و اسرار کا ذکر ہے، چھپایا انہوں نے خود فرما رہے ہیں کہ سیف چھپی وچ لاٹھی. قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کلام کو پڑھ کر غور و فکر اور تفکر و تدبر کریں، یعنی عقل کی تلوار کو نیام میں پس پردہ کر دیا ہے. بظاہر ایک لاٹھی دکھائی دیتی ہے مگر کام یہ تلوار کا کرتی ہے. اس میں مطلب میاں صاحب نے بڑی کھول کے بیان کر دیا ہے کہ یہ میں نے الہامی کتابوں سے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن عطاء الہی سے میں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. اچھا، اس میں مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سیف ہے اس کا کیا تعارف ہے، کہ یہ جو تلوار معرفت ہے اس کا کیا تعارف ہے، یہ تھوڑا سا مختصر صاحب میں اگر بتا دیں. جی قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں ہمیں اپنا تو اندازہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پاک شہادت قتل ہوئے گا جے کر اس تلوار، یہ جو سیف ہے، صدا حیاتی جان محمد مرنا ایس ازاروں. یہ اتنی گہری بات ہے کہ پاک شہادت قتل ہوئے گا جی اس تلوار کے ذریعے سے جو قتل ہوگا وہ مرے گا نہیں، اس کی صدا حیاتی ہوگا. صدا حیاتی جان محمد مرنا ایس ازاروں، اس تلوار سے اگر مرے گا تو تیری موت نہیں ہوگی، تیری زندگی ہوگی. یعنی اگر اس معرفت کی تلوار سے شیطانی نفسانی خواہشات کو مار لے گا تو شہادت کا درجہ پائے گا، اگر مرے گا تو شہیدوں والی موت ہوگی. اگر اپنی میں یعنی اپنے نفس کو مارے گا، نفس پہ قابو پا لے گا تو صدا حیاتی یعنی ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی عطا ہوگی. تو قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جے اج خوف خدا دیوں سرسیں اس دن ہو سہ رہا، موتے دا کچھ خوف نہ اس نو جیو دڑا جو مریا. بڑی گہری بات ہے یہ، خود ہی کو مارنے کی بات، خود ہی کو مارنا، کہ آج خوف خدا سے ڈرے گا، مشکلات دیکھے گا، تکالیف برداشت کرے گا، پھر کامیابی ہوگی. حیا سے مراد فلاح پائے گا، پھر اس موت کا خوف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں جو مشکلات اور مصائب برداشت کرے گا اس کے اجر میں عافیت اور تسکین نصیب ہوتی ہے. قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں موتو قبلہ انت موتو، عمل اسے دے کرنا، مرنو ہو گیا جو کوئی مویا پھر نہیں اس مرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے سے پہلے جو لوگ مر جاتے ہیں پھر وہ نہیں مرتے. اے انسان تیرے لیے بہتری یہی ہے کہ تو بھی موتو قبلہ انت موتو پر عمل کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعر بڑا ہی غور طلب اور بڑا مشکل سا، اس کی میں تشریح آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے پڑھتے جو تو ایسے گا آپ آپینو مارے تا اج کیوں مری میں، آپ مویوں جے آپ نہ مویوں آپ مرے اج جی میں. ایسے پڑھتے ہیں تو میں کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن الحمدللہ اب سنیں اس کو کہ آپ آپینو مارے تا اج کیوں مری میں، پہلے آپ نے آپ کو مار لے تو پھر آج نہیں مرے گا. آپ مویوں جے آپ نہ مویوں، اگر آپ مر گئے تھے پہلے اب نہیں مرے ہو، آپ مرے آج جی میں، یہ چیز ساری اس میں آ گئی ہے.
اپنی میں کو مار دے، اسے ذبح کر دے، اپنے نفس پہ قابو پا لے، پھر موت کیسی؟ اگر اپنے نفس کو قابو کر لیا پھر خود نہیں مرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ دنیا کی موت کا دن اس کی زندگی کا، اصل زندگی کا شروعات ہوگی، اور تجھے موتو قبل ان تموتو کا ٹائٹل نصیب ہوگا۔ یہ تو تھا اس سیف سے شکار کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سیف کے کارنامے اور اثرات کیا ہوتے ہیں۔ قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دل مومن دا شیشہ بنیا ایک دوے دے کارن، پر یہ سان عشق دی راہ کے خوب زنگار کار۔ یہی تلوار سیاہ دلوں کو صاف کرنے میں سکل کا کام کرتی ہے۔ سکل ایک ایسی دوائی ہے جو شیشہ صاف کرتی ہے، تو ولی کی نظر بھی سکل ہے جو گناہوں کی سیاہی دور کر کے دل کے شیشے کو صاف کرتی ہے۔ پھر نظر والوں کی نظر اس دل پہ پڑتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے، ان کی تعلیمات سے، ان کے کردار سے سینوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ یہ نظر کی تلوار ہوتی ہے، اور یہ نظر کی تلوار انہی طبیبوں کے پاس ہوتی ہے، وہی دلوں کی میل، دلوں کے زنگار اتار کر روحانی علاج کرتے ہیں۔ اور ایک قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت تیری وچوں آئی مینوں بو سجن دی، تیر جئی تاثیر کلیجے تیرے راست سخن دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تیری صورت سے محبوب حقیقی کی خوشبو آئی، اور تیرے پر تاثیر اور سچے کلام کا تیر کلیجے کو چیر کر اندر کی کیفیت بدل دیتا ہے، یعنی ہمارے اندر سے کینہ، بغض، حسد، ریا اور تکبر جیسی بیماریوں کو پاک کر کے نور ایمان والی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر میاں صاحب تھوڑا سا یہ اور اس کو کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب سفر العشق کیسے بنی۔ فرماتے ہیں کہ ملکاں تھی منگوا کتاباں بات تمامی لوڑی، ہر ملک سے پھر کتاب علم کی، علوم کی بھی ٹھیک ہے۔ ملکاں تھی منگوا کتاباں بات تمامی لوڑی، چواں کتاباں دی تک شاہدی، انہیں چاہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید ایک دی کر جوڑی۔ پھر ان چاروں کا خلاصہ جو تھا یہ سیف الملوک کی شکل میں سامنے آ گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہر قسم خوشی دی، اس وچ ہر قسم غماں دی، سننے والے پاون اتھوں خواہش جنہ کما دی۔ بادشاہی تدبیراں کڑیاں، دولت فوج مسالے، بخل سخاوت، ظلم عدالت، غفلت سرت سنبھالے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو رستم وسطی، حال شکستی، دہشت پاج دلیری، خوف امید محمد بخشا، اس وچ کنی کلیری، پہلے رب کا خوف پھر اس کی امید۔ تو یہ چیزیں اب اس معرفت کی تلوار کے اثرات کیا ہیں، قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کی زبانی سنتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بڑا زبردست بیٹا سننے والی اور سمجھنے والی چیز ہے۔ فرماتے ہیں دکھ صدا سکھ گا بگا، دکھاں تی سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ بڑا ہی فکر و تدبر کرنے والا شعر ہے کہ کائنات کے اس نظام میں دستور ہی یہی رہا ہے کہ پریشانیاں زیادہ اور آسانیاں بہت کم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، اللہ کے محبوب بندے سب کے سب آزمائش و امتحان میں رہے۔ اسی بارے میں قبلہ میاں صاحب نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مشکلات اور مصائب، یہ دکھ اور تکلیف، یہ مشقت جو پروردگار کے پاس لے کر جائیں، اپنے رب کے قریب کریں، ان سے سکون ملتا ہے۔ جو دکھ محبوب تک رسائی کا ذریعہ بنے وہ دکھ نہیں ہوتے بلکہ وہ سکھ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے نتیجے میں دنیاوی لذات، خواہشات اور آرام طلبی کی طلب نہیں رہتی، یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو اس معرفت کی تلوار کے شکار کا حاصل کے آخر میں یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اس تلوار کی مفتوح سلطنت کون سی ہے، بادشاہی یا مملکت کون سی ہے، پھر اس مفتوح بادشاہی سے کون سا سرمایہ، کون سی دولت، کون سا انعام و اکرام ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز جو اس سے حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، توحید کی پہچان، بے شک، پھر منزل استغنا کی سیر، پھر منزل فقر کی سیر، پھر معرفت خداوندی کی پہچان، پھر عبادت میں حلاوت، اظہار و قربانی کا جذبہ و طریقہ، خوف خدا، ادب، محبت اور عشق کی پہچان، عبادت و سخاوت میں بے رعائی، سجدہ و رکوع میں خضوع و خشوع، عجز و انکسار، صلہ رحمی کا جذبہ، نفع و نقصان کی پہچان، اور سینہ صاف اور نفوس پاک، ہمت و حوصلہ، جذبات اور ولولوں میں پختگی اور اصل و نقل میں فرق، دنیا سے بے رغبتی اور طلب و جستجو کے اصل طریقے، محبوب کو منانے کے زبردست گر، مساوات اور برابری کا اعلیٰ درس، رضا الہی کا پختہ یقین، کامل ایمان، یہ تمام اس تلوار کے شکار کا حاصل ہے۔ یہی اثاثہ اور یہی ثمر اور یہی پھل ہے۔ اب اس ثمر اور پھل کو پانے کے آثار کیا ہوئے، عطا کیا ہوئی؟ قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دکھ مصدا اور سکھ گا بگا، دکھ سکھا دیوارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اگر میرے مالک کو میرے دکھ پسند ہے، وہ اس میں راضی ہے، وہ مجھے اپنے قریب کرتا ہے، تو میرے سارے اس کے دکھ میں اپنی جوڑی میں ڈال دوں گا۔ تقویٰ کی ایک تقویٰ کا
تو کیا ملتا کیا ہے پھر اس کی کیا سلسلہ ہے؟ دنیا سے بے نیاز کر کے محبوب حقیقی کی نیاز مندی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے یہ. تکلیف نہیں لگتی، خوشی صرف اور صرف محبوب حقیقی کو خوش کرنے سے ہی ملتی ہے. دنیا کے دکھوں سے چھڑا کر مالک حقیقی کو پانے کا طریقہ اور راستہ بتا دیا. آپ کو سیف ملوک شہزادہ بنا کر سفر العشق پر گامزن کر دیا. تصوف کی وادی کی سیر نصیب ہو گئی، طالب سے مطلوب کر دیا، محب سے محبوب کر دیا. دکھ سکھ ہو گئے، مرنا جینا ہو گیا. وہی پرخار وادی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے. المختصر کے عشق حقیقی میں آنے والی تمام مناظر آسان ہو جاتی ہیں. جیسے کسی اللہ والے نے کہا کہ ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غمیں دو جہاں سے چھڑا لیا. تو وہ ہو جاتا ہے شکریہ یا مرشدی شکریہ، دل کو اتنا خوبصورت غم دیا کہ اب کوئی غم نہیں، آنکھوں کو وہ آنسو دیے جو موتیوں سے کم نہیں. شکریہ یا مرشدی شکریہ، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا. تو میں ہر وقت یہ کہتی ہوں کہ بڑا پیارا کسی چینل ہے کہ نہ ہوں اشک برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رلا یا الہی. عطا کر دے مجھ کو وہ لیا کی محبت، دیوانہ کر دے وہ اس کا یا الہی. یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ، نہ پاؤں میں اپنا پتہ الہی. عطا کر دے مجھ کو عشق بلالی سے ذرہ، عطا کر دے مجھ کو عشق جامی سے ذرہ. عطا کر دے مجھ کو عشق رومی سے ذرہ، عطا کر دے مجھ کو عشق اویسی سے ذرہ. عطا کر دے مجھ کو عشق میاں محمد بخش سے ذرہ. ذرے ذرے سے بن جائے کام میرا یا آمین ثم آمین. یعنی کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت میاں محمد بخش صاحب نے الہامی کتابوں سے اخذ کر کے تو ایک فلسفہ خودی بیان کیا ہے، اور جو سیف جو تلوار جو ہے وہ اپنی میں کو مارنے کے لیے. ناظرین، یہ تھا سیف الملوک کا مختصر سا تعارف. آئندہ بھی اگلی قسط میں ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں آپ درس سیف الملوک کے حوالے سے اور کیا سننا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.